یہ کرامات کا باب جو ہے یہ آپ نے سارا پڑھا. کرامات تو اور بھی بہت ساری ہیں اور ہوں گی تو، لیکن مجھے جتنا اس وقت یاد رہا کتاب کی مناسبت سے وہ قلم بند کر دی گئی اس میں. یہ میٹھا پانی کڑوا پانی ہو گیا، ابھی آپ نے پڑھا. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میٹھا پانی کڑوا کیسے ہو گیا اور کڑوا پانی میٹھا کیسے ہو گیا. سمندر کا پانی ایک پروسیس کے تحت اس کو اگر صاف کیا جائے تو نمک الگ ہو جاتا ہے، پانی الگ ہو جاتا ہے. آج کل تو سمندر کا پانی باقاعدہ پینے میں استعمال ہوتا ہے، دبئی شبئی ادھر ادھر سب. اور زمین کا پانی بھی استعمال ہوتا ہے، اندرونی پانی یعنی زمین کی انتہائی گہرائی میں پانی ملتا ہے، وہ اس کو ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ وہ پانی وہاں سے نکال لیتے ہیں. اس پہ تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں گے کہ یہ انہوں نے فرمایا کہ روشنی کے لہروں کے اتار چڑھاؤ سے لہروں کی مقداروں میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. لہروں کے اتار چڑھاؤ، لہروں کے کمی بیشی، لہروں کے رد و بدل سے تبدیلی ہو جاتی ہے. اب ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ جب لہروں کی تبدیلی سے، لہروں کی مقداروں میں کمی بیشی سے، یعنی میٹھا پانی اور کڑوا پانی، یہ بات تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میٹھے پانی کی بھی مقداریں ہیں اور لہریں ہیں، اور کڑوے پانی کی بھی مقداریں اور لہریں ہیں. تو اگر میٹھے پانی میں سیدھی سی بات ہے، میٹھے پانی میں کڑوے پانی کی لہریں، مقداریں شامل ہو جائیں اور اتنی زیادہ شامل ہو جائیں کہ وہ پانی ماہیت قلب ہو جائے، پانی بدل دے اپنے آپ کو، تو وہ پانی کی جو شخصیت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. مثلاً ایک پانی ہے، اس میں آپ چینی ملا دیتے ہیں تو وہ اور زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے. اسی پانی میں آپ شہد ملا دیتے ہیں تو وہ اور طرح کا میٹھا ہو جاتا ہے. اب اسی پانی میں آپ کڑوی چیز کوئی ملا دیتے ہیں تو پانی کڑوا ہو جاتا ہے. اس پانی میں نمک ملا دیتے ہیں تو پانی نمکین ہو جاتا ہے. اس پانی میں بے اندازہ، یعنی پانی کی مناسبت سے بے اندازہ نمک ملا دیا جائے تو پانی کڑوا ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہوا کہ میٹھا پانی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نمک کی مقداریں اتنی کم ہو گئی ہیں کہ اس کی کڑواہٹ ختم ہو گئی ہے. مثلاً آپ ایک گلاس پانی سمندر کا لیں اور ایک گلاس پانی دریا کا لیں، دریا کے پانی کی مقداریں ایک گلاس کے برابر ہوں گی اور سمندر کے پانی کی مقداریں بھی ایک گلاس کے مطابق ہوں گی. اب اس ایک گلاس پانی کی مقداروں میں جو میٹھا پانی ہے اس میں نمکین پانی ملا دیا جائے تو پانی نمکین ہو جائے گا، اور زیادہ نمکین اس کو کر دیا جائے تو پانی کڑوا ہو جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میٹھے پانی کی جو مقداریں متعین ہیں ان مقداروں کو آپ نے پست کر دیا، کم کر دیا، قلیل کر دیا، اور نمکین مقداروں کو آپ نے زیادہ کر دیا. جب نمکین مقداریں بہت زیادہ ہو گئیں
ان کا غلبہ ہو گیا اور کم مقداروں کا جو ہے غلبہ کم ہو گیا۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ یہاں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اس میں مثلا ایک پانی ہے، میٹھا پانی ہے، اب میٹھے پانی میں آپ کڑوی مقداریں ڈال دیں، پانی کڑوا ہو جائے گا۔ اب اس میٹھے پانی میں آپ شہد ملا دیں تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر شہد کی مقداریں 1000 ہیں اور پانی کی مقداریں 500 ہیں تو جب آپ 500 مقداروں میں 1500 مقداریں اور شامل کریں گے تو کیا ہوگا؟ ماہیت قلب ہو جائے گی، پانی بدل جائے گا۔ اس میں کیا ہوگا؟ شہد کا ذائقہ بھی غالب آ جائے گا، شہد کی خوشبو بھی غالب آ جائے گی، اور شہد کی جو رقیق یہ گاڑھا پن ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ کیوں تبدیل ہو جائے گا؟ کہ 500 مقدار کی ایک چیز میں 1500 مقدار کا آپ نے اضافہ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مقداروں سے بنی ہوئی ہیں۔ مثلا ہاتھی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک بلی ہے۔ ہاتھی اور بلی عظیم الجثہ ہے۔ ہاتھی، ایک ہاتھی میں سے کتنے ہزار بلیاں نکل جائیں گی۔ اب اس کی بلی کی جو جسامت ہے اس کے مقدار کے حساب سے ہی اس کی ہر چیز بنے گی۔ آنکھ بھی اس کے حساب سے بنے گی، کان بھی اس کے حساب سے بنیں گے، ناک بھی اس کے حساب سے بنے گی، ٹانگ بھی اس کے حساب سے بنے گی، پنجے بھی اس کے حساب سے بنیں گی۔ اب ہاتھی ایک عظیم الجثہ جانور ہے، بہت بڑا، موٹا، تازہ۔ اب ظاہر ہے اس کے حساب سے ہی اس کی ذات چیزیں بنیں گی۔ مثلا چلو چوپائے کو لیتے ہیں، ایک بکری ہے، اس کی 4 ٹانگیں، اس کا منہ ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، سب کچھ ہے۔ ایک گائے ہے، اس میں بھی سب کچھ یہی ہے کہ گائے میں اور بکری کی جسامت کے لحاظ سے دونوں کی چیزیں ایک سے الگ الگ ہوں گی۔ کیوں ہوں گی الگ الگ؟ اگر بکری کے بلی کی ٹانگیں لگا دی جائیں پھر کیا ہوگا؟ بکری کے بلی کی ٹانگیں لگا دی جائیں اور بلی کے بکری کی ٹانگیں لگا دی جائیں، غیر متوازن ہو جائے گا، یعنی مقداروں میں تبدیلی آ جائے گی، مقداروں میں تبدیلی آ جائے گی۔ اب جتنے مقدار، اب ہاتھی کی ٹانگ اور اونٹ کی ٹانگ، اونٹ بھی عظیم الجثہ جانور ہے، اونٹ کی ٹانگ اور ہاتھی کی ٹانگ، اگر ہاتھی میں اونٹ کی ٹانگیں لگا دی جائیں تو ہاتھی کے جثے کے اعتبار سے کیا وہ ٹانگیں ہاتھی کا وزن سنبھال لیں گی؟ ظاہر ہے اس کا جواب ہے نہیں۔ اسی صورت سے اس میں اونٹ میں ہاتھی کی ٹانگیں لگا دی جائیں، کیا اس سے چلنا ممکن ہوگا؟ تو
تو اب اس کا مطلب ہے یہاں جتنی بھی چیزیں کائنات میں موجود ہیں وہ مقداروں پر قائم ہے. یہ ایک بات یہ بتا دوں، یہ وہ علوم ہیں جو علم لدنی میں پڑھائے جاتے ہیں. ان کو کتابوں میں شاید کہیں ملے، ابھی تک میری طرف سے تو گزرا نہیں. ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں کو علم لدنی حاصل نہیں ہوا، علم لدنی حاصل ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس میں کبھی تعطل نہیں ہوتا. لیکن شعور انسانی اتنا کمزور رہا کہ اگر وہ ان چیزوں کو بیان کر دیتے تو شعور اسے قبول نہ کرتا. مثلا اب سے 500 سال پہلے اگر آپ وائرس کا ذکر کرتے تو لوگ اس کا یقین نہ کرتے. ہوائی جہاز کا ذکر کرتے لوگ اس کا یقین نہ کرتے. ٹی وی کا ذکر کرتے لوگ اس کا یقین نہ کرتے. ریڈیو کا ذکر کرتے لوگ اس کا یقین نہ کرتے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے زمانے میں یہ چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ایجاد بھی تو جب ہی ہوگی جب ذہنی صلاحیت بڑھے گی. جیسے جیسے زمانے کے حساب سے ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا، نئی نئی چیزیں عالم وجود میں آتی رہی اور روز بروز آ رہی ہیں. تو یہ سب جو ہے یہ روشنیوں کی مقداریں ہیں، یا روشنی کا خلط ملط ہے، یا روشنی کا مرکب ہے، یا روشنی وہ مقداریں ہیں جن مقداروں کے تعین کے ساتھ کسی میں زیادہ کسی میں کم کسی میں بہت. مثلا چیونٹی کی بھی ٹانگیں ہوتی ہیں، ہاتھی کی بھی ٹانگیں ہوتی ہیں. تو چیونٹی کی ٹانگ میں اور ہاتھی کی ٹانگ میں کیا فرق ہے؟ ہاں بھائی کیا فرق ہے؟ تو اب یہ مقداروں کا سارا قانون آپ کے سامنے آ گیا، اور اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. قدر مانے مقداریں، مقداروں سے ہر چیز تخلیق ہوئی ہے. اب مثالیں آپ کے سامنے. ہاتھی اپنی مقداروں کی مناسبت سے پانی پیتا ہے. اونٹ بھی ایک بڑا جانور ہے، وہ اپنی مقداروں کے حساب سے پانی پیتا ہے، اور چونکہ اسے سفر کرنا ہوتا ہے صحرا میں، ریگستانوں میں، ایسی جگہ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، تو اس کو پانی کے ذخیرے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام اس کے اندر کیا کہ اس کے اندر ٹینک بنا دیے پانی کے. وہ پانی پیتا بھی ہے اور پانی ذخیرہ بھی کر لیتا ہے، اور اس ذخیرے میں سے وہ پانی پیتا رہتا ہے. اب ہاتھی جو ہے اس کی جو مقداریں ہیں وہ بہت زیادہ بظاہر غیر متوازن ہے، یعنی اپنے حساب سے تو متوازن ہے، تخلیق مکمل ہے. بڑی بڑی ٹانگیں، اگر یہی ٹانگیں اونٹ کے لگا دی جائیں تو اونٹ چل سکتا ہے، اور اگر اونٹ کی ٹانگیں ہاتھی میں لگا دی جائے کیا نتیجہ نکلے گا بھائی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، گر جائے گا. اب اسی صورت سے ہاتھی کی ناک اگر بکری کے لگا دی جائے
اس سون میں سے لمبائی میں 2 بکریاں تو نکل جائیں گی آرام سے، بلکہ 3 بکریاں نکل جائیں گی. وہ بکری اس ناک کو کیسے سنبھالے گی بھائی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک بکری جو پانی پیتی ہے اور ایک ہاتھی جو پانی پیتا ہے، ہاتھی پانی پیتا ہے پائپ کے حساب سے، بہت بڑا، اتنا بڑا پائپ، اس میں پانی کس طرح جب ہاتھی پانی پیتا ہے تو اس کے پیٹ میں کس طرح جاتا ہوگا؟ کیوں بھائی؟ جب ہاتھی پانی پیتا ہوگا کیسے جاتا ہوگا بھائی؟ اتنے بڑے سونڈ ہے، اس میں پانی کس طرح جا رہا ہے اندر؟ اونٹ جب پانی پیتا ہے تو اس کے جو معدے میں پانی جاتا ہے وہ اس طرح جاتا ہے جس طرح ہمارا منہ بھی جاتا ہے، ہماری جسم میں بھی جاتا ہے. ہمارے جسم میں کیسے جاتا ہے؟ جب ہم پانی پیتے ہیں ہمارے جسم میں پانی کیسے جاتا ہے؟ پیٹ میں کیسے پہنچتا ہے؟ ایک نالی ہے، اس سے جاتا ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ پائپ سمجھ کے ہو، اس نالی کا نام پائپ رکھو. پائپ ہی کہتے ہیں نا، جسے پانی دیتے ہیں اس سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پائپ ہی کہتے ہیں نا، جسے دھوتے ہوتے ہیں سب پائپ ہے نا. وہ جو لاتے ہیں نا فائر بریگیڈ والے، وہ آگ کہیں سے بجھاتے ہیں. تو کیا بات ہوئی بھائی؟ وہ فائر بریگیڈ جو پانی دے کے آگ بجھا رہا ہے اتنے بڑے پائپ سے، اور آپ جو پانی پی رہے ہیں اتنے سے نرخڑے سے، اس میں کیا فرق ہے؟ سسٹم ایک ہے، مقداروں میں تبدیلی آ گئی ہے. آپ کے اندر بھی وہ نرخڑا لگا ہوا ہے، یہاں سے نرخڑے سے نکل کے معدے میں پانی جاتا ہے. ہاتھی کے اندر، آپ کے اندر بھی ہوا، ہاتھی میں بھی نرخڑا لگا ہوا ہے. سونڈ سے پانی کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ آپ کی ناک سے ہوا کہاں جاتی ہے؟ اندر ہی جاتی ہے نا. تو اس کی ناک لمبی ہے، پائپ ہے فائر بریگیڈ کا بڑا. کیوں؟ مقداروں کا فرق ہے. ہاتھی کے اگر وہ کیا کہتے ہیں ناک نہ ہو اور اس کی ناک اونٹ کی طرح ہو تو پانی کس طرح پیے گا؟ وہ اتنے بڑے جسے کو پانی کیسے ملے گا؟ اسی طرح کوئی بھی چیز ہو، چیونٹی کے بھی وہ پائپ ہوتا ہے، پانی پینے والی چیونٹیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے بھی وہی ہوتا ہے. تبدیلی کچھ تبدیلی ہے، لیکن تخلیقی فارمولہ سب کا ایک ہی ہے، سب کا ایک ہے. اب ہماری یہ ناک ہے، طوطے کی بھی ناک ہوتی ہے، بلی کی بھی ناک ہوتی ہے، کتے کی بھی ہوتی ہے، اونٹ کی بھی ہوتی ہے، ہاتھی کی بھی ہوتی ہے. ہاتھی کی ناک بڑی ہوتی ہے، کیوں بڑی ہوتی ہے؟ مقداروں کی وجہ سے. مقداروں میں کیوں تبدیلی ہوئی؟ ہاتھی میں پانی کی زیادہ ضرورت ہے، زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی، پانی کی مقداروں کی بھی ضرورت ہوگی. تو ہاتھی کے اللہ تعالیٰ اگر پائپ نہ لگائیں تو اس کی پانی کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی بھائی. ہمارے اگر وہ سونڈ لگا دیں اللہ میاں تو ہماری مقداریں ختم ہو جائیں گی، بندہ ہی ختم ہو جائے گا. ہاتھی کے طوطے کی ناک لگا دو، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہاتھی کی ناک طوطے کے لگا دو، کیا ہوگا؟ مقداریں معین ہیں.